ویلکم ٹو وی باٹس کرنٹ افیئر اسپیشل. میں ہوں احد احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رانا نوید انور. رانا صاحب، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر شاہ زیب خان زادہ کافی وائرل ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ان کی ایک ویڈیو جو کہ وہ کینیڈا گئے ہوئے ہیں کسی اونٹیریو اسٹور کے اوپر. وہاں پہ ایک شخص ان کے ساتھ ان کو ہراس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد سے مذمتی بیانات بھی آئے ہیں بہت سارے لوگوں کے کہ یہ غلط ہوا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کہ بالکل ٹھیک تھے. بیانات آنے بھی چاہیے تھے اس طرح کے کہ یہ ایک شیم فل ایکٹ تھا. اس طرح سے آپ فیملی کے ساتھ کسی کو ہراس نہیں کر سکتے، نو میٹرز آپ کے اختلافات ہوں. لیکن اس کے بعد ابھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر نا اس کے علاوہ بھی بہت ساری بحث چڑھی ہوئی ہے. ایک شہباز گل صاحب اور اعجاز سعید صاحب آپس میں گتھم گتھائی ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ایک دوسرے کو انہوں نے، شہباز گل صاحب نے تو یہاں تک اعجاز سعید صاحب کو مراسی کی تشبیہ دے دی. بہت شکریہ احد. اٹس ویری انفارچونیٹ جو ساری صورتحال دیکھنے میں آ رہی، کیونکہ جو شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ ہوا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں. وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، کوئی بھی پارٹی سے نتھی اور جڑے ہوئے لوگ یا ٹرولز جو بھی کام کریں، سوشل میڈیا ہو یا اس کے علاوہ آپ فیس ٹو فیس کسی کی انسلٹ کریں، تو اس کی کوئی بھی اس لاجک اور ریزن نہیں ہوتی جو اس کو جواز فراہم کر سکے. تو یہ بیسیکلی تو ایک کنڈیمیبل ایکٹ تھا. اب اس لڑائی کو جو ہم ویڈیو اب جس سٹیج پہ یہ کر رہے ہیں، وہ شاہ زیب خان زادہ سے وہ بات آگے نکل چکی ہوئی ہے اور بہت سارے چہرے بے نقاب ہو گئے. تو جیسے کہا جاتا ہے کہ ایز یو سو شیل یو ریپ. تو جو ہم اس ٹائم بو رہے ہیں یہ ہمیں کاٹنا پڑے گا. اینڈ دس کوٹ گوز ٹو شہباز گل ایٹ دا مومنٹ کہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل وینڈیٹا اور ریونج سیٹ کرنے کے لیے بات کو کہاں سے کہاں لے گئے. یہ صرف ہماری جرنلسٹک فریٹرنٹی کی پروٹیکشن کی میں بات نہیں کر رہا کہ میں اعجاز سید کے دفاع میں یہاں پہ آرگیو کر رہا ہوں، نہیں. اصل بات یہ کہ ایتھکس اور مورل ویلیوز یہ ایک سوسائٹی کے فیبرک کا حصہ ہوتی ہیں جو اس فیبرک کو مضبوط بناتی ہیں اور جوڑے رکھتی ہیں. شہباز گل اور بہت سارے پی ٹی آئی حمایتی یوٹیوبرز، ٹرولز، یہ اس فیبرک کے لیے خطرہ بن چکے ہوئے ہیں اور وہ ایک غلط میسج کنوے ہو رہا ہے. سر، شہباز گل کا تو پرانا وتیرہ ویسے رہا ہے، وہ جرنلسٹ کے ساتھ ایسی لڑتا بھی رہا ہے اور ایسی مطلب نا ان کی جو بدتمیزی ویسی آلریڈی رجسٹرڈ ہے. ہم نے بارہا دیکھا ہے ان کو. میرے ساتھ ایک دفعہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ایکسپریس ٹی وی کے چینل پہ آئے یہ منصور صاحب کے شو میں. اس وقت منصور علی خان ایکسپریس میں ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ یہ تو ایسے تھے کہ ابھی منصور پہ اس کو ہٹ کر دیں گے، مطلب ماننے کے اوپر ایک دم آ گئے. اس کی باقاعدہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی خیر. اور لیکن اس کے بعد سے میں نے ان کو نوٹس کیا کہ یہ بارہا صحافیوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. جی بالکل اسی طرح سے. اور جیسے یہ ایپیسوڈ ہوا آپ نے اس کو آئی وٹنس کیا ہے، سملرلی دنیا ٹی وی میں اجمل جامی شو کیا کرتے تھے مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ، نقطہ نظر 7 بجے چلتا تھا وہاں پہ. تو ادھر انہوں نے وہاں پہ بھی بالکل بلا جواز ایک لائیو پروگرام میں بدتمیزی شروع کر دی. اسی طرح مطیع اللہ جان کے ساتھ ان کا ریکارڈ پہ ہے کہ وہ کہتے ہوئے تیرنا بیرک چکی ہوئے. وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ امریکہ کی نیشنلٹی اور سارا معاملات چلائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ یہاں پہ رہتے ہوئے. تو بیسیکلی یہ جو بھرتی ہے پی ٹی آئی میں پروفیسر شہباز گل کی، یہ اس میرٹ پہ بھرتی ہے کہ ان کی زبان کتنی دراز زبان، کتنی لمبی. یہ فیاض الحسن چوہان جو اس ٹائم ان لوگوں کو ٹھوک رہے ہیں ایکس کے اوپر، یہ بھی اسی کرائیٹیریا پہ پورے اترتے تھے. تو ہم نے جو ہے طوفان بدتمیزی میں بدتمیزی کرنے والوں کی ایک فوج ظفر موج کو بھرتی ہوتے دیکھا. میرے خیال سے جو پی ٹی آئی کے اوپر چھاپ بھی لگی ہے نا، وہ اسی کی وجہ سے لگی ہے کہ شہباز گل جیسی جس طرح کی انہوں نے زبان یوز کی ہے 3-3.5 سال وائل ان گورنمنٹ، تو وہ چھاپ اسی طرح میرے خیال سے لگوانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. ہی از ون آف دا مینی بیڈ فش ان دا پونڈ. ٹھیک ہے، ویسے تو بہت زیادہ معاملات خراب ہیں. تو ایک سیاسی جماعت کا حوالہ ہم دے رہے ہیں، میں دوسری کا عہد یہاں پہ لازمی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ کلچر کیا ہو چکا ہے. بے نظیر شاہ ہیں، رپورٹ کارڈ میں بیٹھتی ہیں، صحافی ہیں،
اور بڑا اچھا انالیسس پیش کرتی ہیں, جیو ٹی وی پہ پروگرام میں تجزیہ کرتی ہیں. ان کی اے آئی ویڈیو نون لیگ سے جڑے ہوئے اکاؤنٹ سے فلوٹ کی گئی, پبلش کی گئی, پوسٹ کی گئی. تو اس پہ وہ دل برداشت ہیں, کافی دنوں پہلے کی یہ بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی میرا کیا قصور تھا کہ اگر میں نے 27ویں ترمیم کو اور جو معاملات چل رہے تھے ان کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ٹی وی پہ لایا تو تسی دے مینوں جڑ گئے سارے, ٹھیک ہے. تو حال گھر گھر میں شہباز گل ہے, وہ جو اکاؤنٹ جہاں سے پہلی دفعہ ان کی اے آئی کی ویڈیو پوسٹ ہوئی نا, ان کو عطا تارڑ فالو کرتے ہیں اس اکاؤنٹ کو. تو انہوں نے پھر بے نظیر شاہ نے عطا تارڑ کو ٹیگ کر کے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے اکاؤنٹ ہیں جو نون لیگ کے حمایتی ہیں اور ان کے ایجنڈا کو فروغ دیتے ہیں اور یا نیریٹو کو بیان کرتے ہیں, لیکن ایبیوسو لینگویج یوز کرتے ہیں. ان میں سے کسی ایک دو کا نام جو ہے لینا مناسب نہیں ہوگا, بس یہ میں, اور ان کے ساتھ ہمارے وزراء کی تصاویر آتی ہیں, موجودہ وزراء کی. ان میں سے ایک سیاسی ڈیرا کے نام سے ہے اکاؤنٹ, ٹھیک ہے جی, وہ ملک کے باہر سے وہ کرتے ہیں. احسن چٹھا ان کا نام ہے. انتہائی گالم گلوچ فار دا لاسٹ مینی ایئرس, ٹھیک ہے, وہ اس طرح کی جو ہے وہ غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. تو حالات اوور آل اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ زیرو ٹالرنس چل رہے ہیں, پیشنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور پولرائزڈ ایک کمیونٹی جو ہے وہ آمنے سامنے ہے, چاہے ٹویٹر ہے چاہے ڈیجیٹل کے جو بھی پلیٹ فارمز ہیں. اس میں شاہ زیب خان زادہ کو فیملی کے ساتھ ہراساں کرنا ہو یا کسی بھی دوسرے جرنلسٹ کو, یہ سارے ایکٹس کنڈیمیبل تو ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب اس کو اگر ہم اس پہ میں اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دوں تو وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ شوڈ ٹیک دا نوٹس, ٹھیک ہے. ان کو اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے ایسے لوگوں کو مثال بنا دینا چاہیے جو ایسے پلیٹ فارمز کو کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے یا ہراس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کر پائیں گے گورنمنٹ کہ وہ ان کے کئی کھاتے خود اسی کھاتے میں کھلتے ہیں. تو پیکا ہو یا کوئی بھی دیگر قوانین یا آرڈیننسز ہوں, ان کا اپنے کسی بھی سیاسی انتقام کے طور پہ استعمال تو ہو سکتا ہے, لیکن اپنے خلاف تو نہیں کرے گا کوئی بھی. اپنے خلاف کون کرے گا؟ نا صاحب, اس کے علاوہ ایک اور سٹوری چل رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آرٹیکل کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں, جو اکانومسٹ ایک UK کا جو ایک میگزین ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر ایک آرٹیکل آیا ہے دوبارہ سے بشرا بی بی کے حوالے سے کہ بشرا بی بی کا کتنا انفلوئنس تھا خان صاحب کے اوپر وائل ان گورنمنٹ. تو اس کو دوبارہ آج ڈی پوسٹ کیا گیا, کیا کروایا گیا ہے؟ بس یہ دونوں چیزیں ابھی چل رہی ہیں. ایک جو آپ کا یہ کروایا گیا والا ہے, اس کے اوپر PTI یہ سمجھتی ہے کہ یہ دے وانٹ دس ایشو ٹو کیپ الائیو, ٹھیک ہے, گورنمنٹ جو ہے. تو وہ ان کے ساتھ جو بشرا تسکین صاحبہ ہیں جو اس آرٹیکل کی ریسرچ کو آتھر ہیں, ٹھیک ہے, وہ اور ان کے جو دیگر آتھرز ہیں یا رائٹرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ بڑے معروف جرنلسٹ ہیں. تو ان کے حوالے سے سرٹن ریزرویشنز ہیں تحریک انصاف کو. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ ہم قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں اکانومسٹ کے خلاف اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ایلیمنٹس کے ساتھ. اچھا, اب اس میں بات یہ ہے کہ ری پوسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے جی. بات یہ کہ جو اس کے اندر مدرجات ہیں, کیا آپ نے ان میں سے کوئی باتیں پہلی دفعہ سنی؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. بہت دفعہ سنی. اب PTI یہ کہتی ہے کہ آپ نے وہی سارا ڈیٹا ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں کا کلیکٹ کیا, ری اسمبل کیا, ڈرافٹ کیا اور چھاپ دیا, ٹھیک ہے جی, جو ایک طرح سے حقیقت ہے. بیکاز ہم نے ماضی میں بھی نئی بات تو اس پہ نصب نہیں تھی. ہاں جی, وہ جو میں نے BBC اردو پہ بھی یہ سٹوری پڑھی ہوئی ہے کچھ چند سال پہلے کہ بشرا بی بی بکروں کی سیریاں جو ہیں وہ بنی گالا کی چھت کے اوپر پھینکواتی تھی کہ یہ خان صاحب کی حکومت کو کچھ نہ اور معاملات صحیح چلتے رہیں, بزدار قائم رہے اور سارا کچھ, ٹھیک ہے جی. اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے ہی جو ہے سرفیس پہ تھیں جو انہوں نے وہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ بالکل PTI کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے حوالے سے کورٹ میں جائیں اور اکانومسٹ سے کہیں کہ ایویڈنس ہمیں
وہ دیں. بشرا تسکین نے ابھی تک جو پوڈ کاسٹ یا شوز اٹینڈ کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم ریڈی ہیں, ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں. لیکن وی باٹس کے ویورز کے لیے ہم اتنی معلومات فراہم کر دیتے ہیں کہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے نا کہ جی اس بچر سے, اس میٹ شاپ سے بکرے کی سریاں لی جاتی تھیں اور وہ پھینکی جاتی تھیں, ان سے صحافی نے جا کے بات کی اور اس نے یہ بتایا کہ جی بالکل میرا گوشت کا کام ہے, ٹھیک ہے, اور کئی سالوں سے گوشت جاتا ہے, لیکن یہ سریاں میں نے کبھی نہیں بھجوائی, ٹھیک ہے. تو وہ اس نے تو ڈینائی کیا ہے, ٹھیک ہے. جس کو انہوں نے کوٹ کیا تھا اس بچر نے, اس کساب نے, ان صاحب نے اس کی تردید کر دی, ٹھیک ہے جی. یہ اس کا ابھی تک کا اتنا پوسٹ مارٹم ہے. اس کے علاوہ جو ہے خاص طور پہ کہ جی پاکستان کا حساس ادارہ وہ معلومات بشرا بی بی کو فراہم کرتا تھا, یہ الزام ہے نا اس آرٹیکل میں. وہ پریزنٹ کرتی تھی اور عمران خان امپریس ہوتے تھے ان کے اس علم سے کہ یار انہوں نے پتا کہ کل کی ہونا لگا, ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک مطلب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی سکس سینس کے ساتھ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرے تو چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں, ٹھیک ہے جی. کہ جی اگر انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ آپ میرے ساتھ شادی کریں گے تو آپ وزیر اعظم بنیں گے, ٹھیک ہو گیا جی. اس سے پہلے کچھ ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے عمران خان یوز ٹو گو ٹو پاک پٹن, ٹھیک ہے, اور وہ مانیکا صاحب سے کی ایبسنس میں ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے. بشرا بی بی انہیں کہہ دیتی تھی مانیکا صاحب کو کہ جی جاؤ, میں نے خان صاحب سے ضروری بات کرنی ہے. تو کچھ چیزیں آلریڈی اکانومسٹ سے پہلے ہمیں آئیڈیا بھی ہے, سن بھی رکھی ٹی وی ہے, میں بہت ساری دفعہ چلے ہیں, بہت ساری چیزیں چلی ہیں, عطا تارڑ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں. ساری چیزوں کو ڈینائی کرنا شاید پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکل ہو عدالتی کاروائی کے باوجود, کیونکہ اکانومسٹ بھی کوئی شام کا ایوننگر کوئی اخبار پلیکھا نام کا نہیں ہے, ان کی بھی ایک ہسٹری ہے. ان جرنلسٹ کی بھی ایک جرنلسٹک ورکنگ کیپیسٹی اور ہسٹری ہے. اوتھینٹسٹی کی ایک ٹریسز آپ کو ملتے ہیں کہ یار کیا اس نے پائے کی صحافت کر رکھی اوون نے, ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے یقیناً ٹروتھ ریویل ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہوئیں, ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ایڈ آن ہوئیں جن کو ویریفائی ہونا باقی ہے. رانا صاحب ابھی سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ کسی سفارت خانے نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اپنے کنٹری میں, بتایا انہوں نے کہ جی پاکستان میں عمران خان مئی 2026 سے پہلے نہیں باہر آ رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مئی 2026 تک خان صاحب اندر ہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے انہوں نے ابھی بھی احتیاط کے ساتھ کام لیا ہے, ٹھیک ہے, کہ 2026 تک نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. صورتحال جس طرح سے جا رہی ہے, 27ویں ترمیم میں ہونے والے کچھ معاملات چاہے آئینی عدالتوں کے ہوں, چاہے عسکری قیادت کے نئی مدت کے شروع ہونے کے ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے نئے رولز اسائن ہونے کے ہوں, تقرریوں اور تبادلوں کے ہوں, 28ویں ترمیم کا پائپ لائن میں ہونا ہو اور چند مہینوں میں آ جانے کی پیش گوئی ہو یا ہفتوں میں, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اور وہ جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں اس میں وہ جو یوکرین رشیا وار ہوئی اس کے تناظر میں ان کی ان ایکسیپٹڈ ہونا انہوں نے بتایا ہے کہ یار ہے فارغ صیغت اے نہیں ہون آ رہا, ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو یہ اس ٹائم پی ٹی آئی کے عام ورکر کو بھی ہوپ لیسنس کا سامنا ہے کہ ساڈا بندہ لیٹ ہو گیا جی ہوں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے صحافی یا یوٹیوبرز کو بھی ایک انٹرنل انسیکیورٹی نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں اس ٹائم عوام کے بھی سامنے کہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ اسی حالت میں پرولونگ ہو جائے گا. یہ چاہے ہائبرڈ تھا, چاہے یہ ڈیموکریسی کی فریجائل فارم ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی یہ طوالت اختیار کر جائے گا. یہ چیز جو ہے یہ اب تقریباً نظر آ رہی ہے, جس کی بنیاد پہ ہم
2026 تے آیا کھڑا یار, 1 سال رہتا ہے 2026 میں, تو ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے 25 چڑھ جائے گا, پھر ایسا 26 کیا 8-9 مہینوں میں تو ہوگا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اٹ از ٹو ارلی ٹو کیلکولیٹ, لیکن 26 سے بھی لیٹ ہی بات ہے. باقی تو یقیناً پاکستان میں یو نیور نو کہ ہر چڑھتا ہوا سورج نئے ڈائنامکس آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دے, سچویشن انٹائرلی چینج ہو جائے اور کسی کے حق میں پلڑا جھک جائے. تو اس وجہ سے یہ ایک ہوپ ہے, ورنہ ایتھے ٹرمپ کا آنا بھی فلاپ ہو چکا ہے, تو ٹرمپ کا پیار دوسری پارٹی نال پی گیا. تو جو پی ٹی اے رف سکیچ کرتی تھی نا آئے دن, نومبر دسمبر, وہ سارا کچھ تو اب نہیں, وہ کرتے بھی نہیں, ڈر گئے. انہیں بھی پتہ چل گیا کہ یار یہ نا ہوائیاں ہم کم ہی چھوڑا کریں, گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور. رانا صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ جیفری ایپسٹن کی ای میلز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے آج کل بہت چرچا چل رہا ہے کہ اس کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس وقت کی ایک ای میل نکلی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان جب گورنمنٹ میں آئے تھے 2018 میں اور بھاری اکثریت سے جب ان کی گورنمنٹ بنی تھی, تو اس وقت اس کی ایک ای میل تھی جی کہ اس نے کہا تھا جی کہ عمران خان صاحب اس خطے کے لیے خطرہ ہیں, شیپنگ سے بھی بڑھے, پیوٹن سے بھی بڑھے, مطلب عمران خان بہت بڑا خطرہ ہے فار جی بالکل. وہ یہ امریکہ اور باقی سب یہ بڑا اس کی چرچا رہی ہے ان ای میلز کے حوالے سے. اصل بات یہ ہے کہ اس میں سے پی ٹی آئی تو اس میں سے بھی خیر کا پہلو تلاش کرنے میں کامیاب ہوگی. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہی یوز ٹو سے نو ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, تو یہ ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے. اگر اس سے دنیا کی سپر پاور خطرہ محسوس کرتی ہے تو یہ ایک ہمارے لیڈر کے اندر ایک کریج تھی, ٹھیک ہے, جو اس طرح کے سٹینڈ لیے, تو دے ہیو آل دا جسٹیفیکیشنز فار آل دا ایلیگیشنز. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ اکانومسٹ کی رپورٹ ہو یا ای میلز ہوں یا ریحام خان کی ماضی میں آنے والی کتابیں ہوں یا عمران خان کی ولگر فون کالز کا ریکارڈ ہو یا ایسی تھریٹس ہوں کہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں, کیا یہ عوامی رائے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے یہ سارا نیریٹو؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دل یہ کہتا ہے کہ نارمل پروسیجر میں ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ جب ایویڈنس آتے ہیں لوگ سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار گندا بندہ, ٹھیک ہے. لیکن اس کیس میں میری فائنڈنگ یہ ہے کہ اپوزٹ ہے, یہ اثر انداز نہیں ہوتی. تو اگر ان چیزوں کو اس حوالے سے ایک ٹائم لائن بنا کے بسٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے, وامٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک پبلک اوپینین اس کے خلاف بنانی, تو یہ طریقہ کار شاید اتنا یوزفل نہ ہو. جی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے وہ ریحام خان والا معاملہ ہو پڑا, اس سے پہلے ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی, لیکن خان صاحب کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا. خان کی پاپولیرٹی کو صرف پرفارمنس نے پکڑنا ہے, مائنڈ اٹ, اور وہ پرفارمنس آپ کی ٹک ٹاک بیسڈ نہیں ہوگی, اس سے آگے نکلنا ہوگا, لوگوں کے دل جیتنے ہوں گے. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو چیز خان نہیں کر پایا وہ پبلک کو ہم دینے میں کامیاب ہوئے. نواز شریف کچھ اور سوچ رہے ہیں, شہباز کچھ اور سوچ رہے ہیں. نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, شہباز نہیں ہے, یہ والا منجن بھی نہیں بکے گا, ٹھیک ہے جی. آپ بینیفیشری ہیں سسٹم کے, چاہے نواز شریف ایکٹیو رول سیاست میں پلے نہیں کرے, لیکن آپ سسٹم کے بینیفیشری. اگر لوڈ آئے گا, برڈن آئے گا, تو سب بینیفیشریز کے اوپر آئے گا, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے ساتھ ایک چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہوں, کل کو میں ڈس اون کر دوں کہ صرف آہد نے اٹھایا. وہ سیانے کہتے ہیں نا, ان کی پاپولیرٹی اگر آپ نے ختم کرنی ہے, ان کو گورنمنٹ کا ایک چانس دے دیں دوبارہ, ہاں جی, تو آپ ٹھوس ہو جائیں گے. خوش ہو جائیں گے, بالکل. صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. آپ کو ہمارا یہ انالیسس پسند آیا تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.